تو اس سے بولتا نہیں ہے، 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے ہیں، اس لڑکی سے بات چیت نہیں کرتا۔ ارے تیری ساس تیری ماں کتنے ہی کھانا کھلائے، اس کا سسر کتنے ہی کھانا کھلائے، کتنے ہی آگے پیچھے سب رہے، جب تک شوہر نہ بولے، جس کے ساتھ میں نکاح ہوا وہ نہ بولے، وہ اسے دو پورے بات چیت نہ کرے، اگر بات کرے تو آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، اگر بات کرے تو شرابی کی طرح بات کرے، اگر بات کرے تو دل کو چبو دینے توڑ دینے والی بات کرے، بول وہ لڑکی کیا خوش رہ سکتی ہے؟ کیا وہ بی بی خوش رہ سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، نہیں خوش رہ سکتی۔ ارے ہماری 3-4 سال کی بچی اگر ہو، کوئی اس کے تماچا مار دے تو دل نکل کے رہ جائے گا یا نہیں؟ بولو۔ ارے اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی جوان بیٹی تمہیں دے دی ہے، آج تم اسے گالیاں بک رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو نبی کی زندگی کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ۔ مجھے ایک بات یاد آنے لگی، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں، میرا دل پگھلنے لگا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی ایک بی بی ہے جن کا نام حضرت حفصہ ہے۔ میرے نبی 2 دن باری پہ اپنی بیویوں کے یہاں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب باری جو چل رہی ہے، حضرت حفصہ کی باری چل رہی ہے، ذرا زندگی گزارے میری بہنیں اور بھائی، آج کے بعد بی بی کو کبھی گالی مت بکنا۔ حضرت حفصہ کے یہاں صبح صبح میرے نبی آ جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے دیکھا میرے سرتاج آئے ہیں، آقا محمد الرسول اللہ آئے ہیں، مسکرا کے بی بی تھی کہنے لگی آقا تشریف رکھیں، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حفصہ کھانا تیار کر رہی ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، جلدی جلدی کام کر رہی ہیں۔ حضرت حفصہ میرے نبی کی بی بی نے کھانا بنا لیا، دسترخوان لگا دیا، آقا تشریف رکھیں، ہاتھ دھلوا دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی کی بی بی نے کھانا رکھا اور آقا تشریف رکھ کے تناول فرمائے۔ میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو، او گالیاں بکنے والوں سنو۔ میرے نبی بیٹھے کہنے لگے حفصہ تم بھی تو آ جاؤ، میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت حفصہ بھی بیٹھ جاتی ہیں، کہنے لگی آقا تناول فرمائے۔ میرے نبی حفصہ سے بولے حفصہ تم بھی تو کچھ کھا لو۔ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے، آقا میرا روزہ ہے، اگر اجازت دے تو میں روزہ توڑ لوں یا پھر ایسے ہی رہنے دوں۔ میرے نبی نے فرمایا حفصہ روزہ نہ توڑو، روزہ مت توڑو۔ بی بی تھی اللہ اللہ، حضرت حفصہ نے لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا، میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی حفصہ کو دیکھ رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ میں وہ لقمہ نہ لیا، میرے نبی نے منہ بڑھا دیا۔ حضرت حفصہ نے لقمہ منہ میں رکھ دیا، نبی نے منہ میں لقمہ لے لیا، لیکن جیسے ہی لقمہ لیا اتنا تیز نمک تھا، کڑوا ہو رہا تھا، وہ سبزی میں نمک زیادہ ہو گیا، اتنا کڑوا میرے نبی سے کھایا نہ گیا۔ منہ بند ہے، نبی کبھی لقمہ ادھر لے لیتے ہیں، کبھی ادھر لے لیتے ہیں، لیکن لقمہ کھایا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت حفصہ پریشان ہو گئی، نبی کے چہرے پہ کڑواہٹ کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ حضرت حفصہ ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ اللہ اللہ آقا کو کیا ہوا؟ میرے نبی نے بی بی کو دیکھا، حضرت حفصہ کو دیکھا تو تھپڑ
تماچا نہیں مارا، گالیاں نہیں بکی، او بی بی کو مارنے والے ظالم شوہر سن لے، بی بی کو گالی مت دینا پیارو سنو۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے دیکھا حفصہ پریشان ہے، نبی بی بی کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، جیسے ہی مسکرائے حفصہ کا پسینہ ختم ہوا، نبی مسکرا کر کے وہ لقمہ کھا لیتے ہیں، حفصہ کے دل میں دل آ گیا، جان پڑ جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مسکرانے سے حفصہ نے ایک لقمہ توڑ کے اور دے دیا، میرے نبی نے مسکرا کے کھا لیا۔ ذرا تم اپنے آپ کو سوچو، تمہارے گھر ایسا ہوتا تو ڈلیا کہیں ہوتی، پیالی کہیں ہوتی، سبزی کہیں ہوتی، جوتا چپل لے کے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا، اس غریب کو مارا توڑا جاتا، لیکن نبی کی تعلیم ذرا دیکھو، میرے نبی مسکراتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، نبی نے سبزی پوری کھا لی، اب نبی نے موڈے پہ ہاتھ رکھا، مسکرا کے کہنے لگے حفصہ کیا اور نہیں کھلاؤ گی؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البراء، سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ اپنے گھر کی ذرا زندگی تو دیکھو، ہمارے گھروں میں کتنی بدتمیزیاں ہیں، بیٹا پاؤں سمیٹو، او بچے کتنی بدتمیزیاں ہیں، لیکن نبی کی زندگی، اصل زندگی یہ ہے، اصل سیرت یہ ہے۔ حضرت حفصہ کے جب موڈے پہ ہاتھ رکھے، جیسے میں نے ناظم صاحب کا رکھا، اور کہا حفصہ کیا اور نہیں کھلاؤ گی؟ ارے حفصہ ایک دم خوشی، آقا جان بھی حاضر ہے، گئی فوراً اور لائیں پوری سبزی کا پوچھ پاچ کے اور رکھ دیا۔ میرے نبی نے ایک لقمہ اور کھایا، حفصہ کہنے لگی آقا آج سے زیادہ میں نے کبھی آپ کو خوش نہ دیکھا، اے آقا اگر اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں؟ آقا مانگنا چاہتی ہوں۔ تمہارے یہاں اگر ایسا ہو جاتا کھاتے تم؟ کھاتے؟ اور اگر چلو کھا بھی لیتے، دوبارہ لے آتی اور کہتی مانگ لوں، تو چپل نکالتے، ذرا تو آج مانگ ہی لے، آج 10-12 گالیاں ٹھوک دیتے، اور چپل نکال کے سروس شروع کہ لے آج تو مانگ ہی لے، اب مانگ ہی۔ لیکن وہ کہہ رہے حفصہ بولی آقا مانگ لوں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا، حفصہ ایک تو پریشان کر دیا، میرے نبی بولے حفصہ مانگو، لفظ نہیں کبھی سنا ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی کے امام بولے واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، سبحان اللہ، زندہ باد۔ صحیح بتا رہے ہیں، یہ فیضان ہے ان کا بزرگوں کا۔ بے شک، ککو شمیہ رحمت اللہ علیہ۔ ہاں تم لوگ اتنے پیارے لگ رہے، مجھے ایسا لگ نہیں رہا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، آمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، بولو نا سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر۔
ککوشا میاں، حضرت ککوشا میاں، نعرہ تکبیر، سرزمین کولڑیا، سبحان اللہ۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، بولو نا، میرے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ کہنے لگی آقا مانگ لوں، میرے نبی بولے مانگ لو۔ حفصہ بولی آقا مانگ لوں کا مانگ لو۔ کاقا یہ جو سبزی کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑی سبزی چھوڑ دینا، میرا روزہ ہے، آپ کا جھونٹا میرے لیے تبرک ہوگا، شام کو اسی سے افطار کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے سوچا بات کھل جائے گی، جب نمک کا یہ بھی حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی چیزیں اچھی اچھی ہیں، نعمتیں مانگو، نعمتیں۔ کاقا دنیا میں آپ کے جھوٹے سے اچھی نعمت حفصہ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کبھی کہا ہی نہیں نہیں دوں گا، چلو ہٹو، نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ کا حفصہ کچھ اور بھی مانگ لو، کہ نہیں آقا تو یہی چاہیے۔ میرے نبی بولے ٹھیک ہے، نبی نے تھوڑا تبرک چھوڑ دیا، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں پتہ چلی، بے شک بے شک، ورنہ کہاں پتہ چلتا۔ اللہ اللہ سیرت ہے یہ، اللہ اللہ سنو، میرے نبی نے تھوڑا تبرک چھوڑ دیا۔ حضرت حفصہ وہ پیالہ اٹھا کے رکھ دیتی ہیں اور بیویوں میں چرچا کرنے لگتی ہیں۔ آج تو نبی کے ہوٹ کیا تھے، گلاب کی پنکھڑیاں پھیلتی، بے شک۔ آج تو نبی کے رخسار سے چاند سورج مچل مچل کے خیرات مانگ رہے تھے۔ اعلی حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت حفصہ دل بھر چرچا کر رہی ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ اللہ، حضرت حفصہ نے وضو بنایا، میرے نبی کا تبرک لاتی ہے، وہ جھوٹا جو تھی سبزی وہ لاتی ہے، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ جیسے افطار کیا، پہلا لقمہ توڑا اور اس سبزی میں لگایا، اور جب منہ میں دیا تو اتنا کڑوا تھا، اتنا کڑوا تھا، 1 منٹ بھی حفصہ سے وہ روک نہ ملا، فوراً اگل دیا اور رونے لگی، کہنے لگی آقا اب میں سمجھ گئی، پہلی مرتبہ آپ کے چہرے پہ اثرات جو دکھائی دیے تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے، آقا مجھے معاف کر دینا، آقا مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آقا معاف کر دینا، میرے آقا معاف کر دینا۔ حضرت حفصہ رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بیویاں جمع ہو جاتی ہیں،
کہنے لگی حفصہ بولو، کہیں درد ہو تو بولو، طبیعت خراب ہو تو بولو۔ حفصہ بولی میرے آقا کو بلا دو، زندگی قدموں پہ نثار کر دوں گی، میرے آقا کو بلا دو۔ او میری بہنو تم بھی سنو، میرے نبی کو بلایا گیا، حضرت حفصہ نبی کے قدموں پہ آ جاتی ہیں اور رو رو کر کے کہنے لگتی ہے، او سونے آقا، پیارے آقا، او مدینے کے تاجدار آقا، مجھے پتا نہ تھا، میرا روزہ تھا، نمک تیز ہو گیا، آقا مجھے معاف کر دو، میں نے اتنی تکلیف پہنچائی اور آپ مسکرا مسکرا کر کے میری وجہ سے دل نہ ٹوٹے، ساری سبزی کھا گیا، آقا معاف کر دو۔ پاؤں پہ بلک رہی ہے، میرے نبی نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا حفصہ جو تم نے ماں کو چھوڑا میری خاطر، باپ کو چھوڑا میری خاطر، تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔